وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة. سامعین اور ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 23-50، آیت 30-32 حصہ دوم آج کا موضوع: کیا ہمارا مقصد حیات صرف دنیا کا مفاد ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار خدا ہے، پھر وہ اس پر قائم رہے، ان پر فرشتے اتریں گے اور کہیں گے کہ نہ خوف کرو اور نہ غمناک ہو، اور بہشت کی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے خوشی مناؤ. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے دوست تھے اور آخرت میں بھی تمہارے رفیق ہیں، اور وہاں جس نعمت کو تمہارا جی چاہے گا تم کو ملے گی، اور جو چیز طلب کرو گے تمہارے لیے موجود ہوگی. نزلا من غفور رحیم. یہ بخشنے والے مہربان کی طرف سے مہمانی ہے. سامعین اکرام، سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 30. ان الذین قالوا ربنا اللہ، لفظی ترجمہ: بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب تو اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر وہ مضبوطی سے قائم ہو گئے. تتنزل علیہم الملائکۃ، تو ان پر فرشتے اترتے ہیں. اللہ تخافوا، اور کہتے ہیں کہ تم خوف نہ کرو. ولا تحزنوا، اور غم نہ کرو. وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، اور تم جنت کی خوشیاں مناؤ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے دوست و مددگار ہیں اور آخرت میں بھی. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اور تمہارے لیے وہاں ہر وہ نعمت ہے جسے تمہارا جی چاہے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور تمہارے لیے وہاں وہ تمام چیزیں حاضر ہیں جو تم طلب کرو گے. نزلم من غفور الرحیم، بڑے بخشنے والے اور بہت رحم فرمانے والے
رب کی طرف سے مہمانی ہے۔ مومنوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور ہر وہ شخص جو مومن ہے، جو سچا مومن ہے، وہ اس بات کا قائل ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ دیکھیں اس وقت جو کرنٹ صورتحال ہے، اس میں ہمارا جو کہنا ہے وہ مختلف ہے۔ اصل کہنا تو دیکھیں، ایک بات نوٹ کر لیں کہ انسان کرتا وہ ہے جس پر یہ یقین ہو، یعنی انسان کے اعمال اس کے یقین کی گواہی دیتے ہیں۔ ہمارے جس قسم کے اعمال ہیں آج کل، اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ ہمارا رب اللہ نہیں ہے، بلکہ دنیا کی بعض طاقتیں ہیں، بعض قوتیں ہیں، جن میں روپیہ ہے، پیسہ ہے، اقتدار ہے، دولت، عزت، شہرت، یہ ساری چیزیں ہماری مدد کرتی ہیں۔ دیکھیں یہاں مدد کا بھی تو تذکرہ ہے نا، نحن اولیاؤکم، ہم تمہارے مددگار ہیں، ہم تمہارے دوست ہیں۔ تو آج کا معاشرہ، مسلمان معاشرہ پکار کے کہہ رہا ہے کہ ہمارا رب اللہ نہیں ہے۔ باقی تو آپ خود سوچ لیں، خود اندازے لگا لیں کہ ہمارا رب کون ہے۔ ہمارا رب، دیکھیں رب پہ بھروسہ ہوتا ہے، ہمارا بھروسہ ظاہر پر ہے۔ یہ ایک بالکل سیدھی سادی بات ہے، جس میں گہرائی تو ہے لیکن آسان ہے سمجھنے کے لیے۔ ہمارا بھروسہ ظاہر پر ہے۔ دیکھیں ہم خود ہمارا خود دنیا کی طرف رخ ہے، اور دنیا ہی کے لیے ہماری زندگی وقف ہے، اور حاصل دنیا پر ہمیں یقین ہے۔ اونچی ڈگری ہو، اونچا عہدہ ہو، اونچا کاروبار ہو، تو اس طریقے سے ہم اس پر بھروسہ کرتے ہیں۔ دیکھیں اصل بات تو بھروسے کی ہے، ہمیں اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے، یہ بالکل کلیئر بات ہے۔ اور وہ شاعر نے کہا ہے نا کہ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ تو ہمارے بت سے امیدیں ہیں۔ بت کیا؟ ظاہر، وہ پتھر کے بت نہیں ہیں، ظاہر کے بت ہیں مختلف، اور ہمیں اس پر بھروسہ ہے، اور اسی پر ہماری، یعنی آپ دیکھ لیں اس کی میں کیا تفصیل بیان کروں۔ ہمارا بھروسہ ظاہر پر ہے، اور ہماری امید اللہ سے نہیں ہے، پھر اللہ کے وعدوں پر اور اللہ کی باتوں پر ہمارا یقین نہیں ہے، اللہ کے احکامات پر بھی ہمارا یقین نہیں ہے، تبھی تو اس سے انکار کرتے ہیں۔ ابھی ہم نے پڑھا تھا نا آیت نمبر کہ بآیت اللہ یجحدون کے الفاظ تھے۔ آیت نمبر 28 میں ذالک جزاء اعداء اللہ النار لہم فیہا دار الخلد جزاء بما کانوا بآیاتنا یجحدون۔ یہ اس لیے کہ یہ ہماری آیات کا دیدہ دانستہ انکار کرتے۔ یہ کون؟ یہ آج کا مسلمان۔ اس میں تو کوئی ایسی خاص بات نہیں ہے، یعنی ثبوت دینے کی۔ ہمارا بھروسہ ظاہر پر ہے، جیب پیسوں سے بھری ہو، کاروبار چل رہا ہو، کارخانہ چل رہا ہو، عہدہ جو ہے گریڈ 22 پہ ہے یا گریڈ 18 ہے، یا رشوت اور کرپشن کا بازار اگر گرم ہے، تو ہمارا دل مطمئن ہوتا ہے کہ چلو چاروں طرف سے پیسے آ رہے ہیں، تنخواہ بھی مل رہی ہے، اور مریضوں کی چمڑی بھی ادھیڑی جا رہی ہے، اور وغیرہ وغیرہ۔ آپ کو دیکھا ہے یہ سارا معاشرہ جو ہے دنیا کے پیچھے پاگلوں کی طرح دوڑ رہا ہے۔ ہمارا مدعا چونکہ ظاہر ہے، اللہ ہماری منزل نہیں ہے، ہمارا رخ ظاہر کی طرف ہے۔ دیکھیں یہ وہ باتیں ہیں، بالکل میں آرام سے زیادہ اونچی تیز آواز میں بول بھی نہیں رہا، اور کوئی جذبات بھی نہیں ہے خاص مجھ پہ، نارمل بات ہے، جو حقیقت ہے وہ اس کو آپ جھٹلا نہیں سکتے۔ تو بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں۔ یہ ایک جملہ ہے، میں نے گزشتہ سبق میں بھی آپ سے یہ کہا تھا کہ ایک اعرابی آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، انہوں نے حضور سے کہا کہ حضور
میں زیادہ باتیں تو نہیں یاد رکھ سکتا اور علم بھی میرا اتنا نہیں ہے، مجھے ایک بات کہیں جس کو میں قبول کر لوں اور یاد رکھوں اور اسی کے مطابق زندگی گزاروں۔ حضور نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، تم کہہ دو کہ میرا اللہ پر ایمان ہے اور پھر اس پر جم جاؤ۔ یہ ربنا اللہ یا آمنت باللہ بات ایک ہے، کلمہ طیبہ ایک ہی بات ہے، کلمہ طیبہ ایک ہی بات ہے، آمنت باللہ یا لا الہ الا اللہ یا ربی اللہ، مفہوم ایک ہے، باتیں مختلف ہیں، مدعا ایک ہے۔ دیکھیں اس میں جو بنیادی نقطہ ہے، جو روز الست اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ لیا تھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے پلان تو تھی، یعنی ہمیں ایک موقع دینے کی، ان ھذہ تذکرۃ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، یہ ایک نصیحت ہے، بس جس کا جی چاہے اپنے رب کا راستہ اپنا لے۔ دنیا میں انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھجوایا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلے اور اللہ تک پہنچ جائے۔ ان ربی علی صراط مستقیم، لیکن سیدھی سیدھی باتیں ہیں، اور قرآن سے ساری میں کر رہا ہوں، حدیث سے اور قرآن سے۔ ان ربی علی صراط مستقیم، میرا رب تو سیدھے راستے پر ہے۔ تو ان الذین قالوا ربنا اللہ، وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ رب ہمارا اللہ ہے، تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ الست بربکم کی میں بات کر رہا تھا، الست بربکم قالوا بلا۔ اب روز ازل اللہ تعالیٰ نے ہم سب کی ارواح کو اپنے سامنے حاضر کیا، جمع کیا، اور ان سے ایک وعدہ لیا، اس کو وعدہ الست عام طور پہ کتابوں میں یاد کیا جاتا ہے اور ٹھیک بھی ہے۔ ایک وعدہ لیا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ہم سب نے جواب دیا ایک زبان ہو کے، قالوا بلا، کہ ہاں آپ ہمارے رب ہیں۔ اب جب دنیا میں ہم آ جاتے ہیں تو یہاں تھوڑا سا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ دنیا تو امتحان گاہ ہے، پھر ہم حقیقت ہم پر پوشیدہ ہے، ہماری اپنی حقیقت ہم پر پوشیدہ ہے۔ میں تو یہ نہیں ہوں جو آپ کو نظر آ رہا ہوں، میں تو وہ ہوں جو آپ کو نظر نہیں آ رہا۔ اسی طرح آپ اپنے متعلق دھوکے میں مبتلا ہیں کہ میں تو بس یہی ہوں، میں تو بیوی ہوں اور میں شوہر ہوں اور میں ماں ہوں اور باپ ہوں اور میں اولاد ہوں اور یہ بیٹی ہوں بیٹا ہوں، سب یہ میں بھائی بہن، یہ ٹھیک ہے، رشتے تو اپنی جگہ ہیں، دنیا کے جو رشتے ہیں وہ اپنی جگہ ہیں، لیکن ہماری حقیقت جنس کی نہیں ہے۔ قل الروح من امر ربی، آپ کہہ دیں کہ روح تو امر ربی ہے، رب کا حکم ہے۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی فَقَعُوا لَهُ ساجدین، اللہ نے اپنی روح ہم میں پھونکی ہے، اور وہ جب ماں کے پیٹ میں بچہ 120 دن کا ہو جاتا ہے تو تب وہ روح جو ہے پھونکی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اچھا، اب جب دیکھیں ایک میں مرکزی بات کہنے والا ہوں، تھوڑی سی اس کو توجہ سنیں، یہ آیت بڑی مرکزی ہے، بہت ہی بنیادی آیت ہے۔ یا تو ہم نے کہا ہے، یا تو ہمارا یقین ہے کہ رب میرا اللہ ہے، یا یقین نہیں ہے۔ یہ دنیا کے لوگ اس وقت دو گروہوں میں تقسیم ہیں، جتنے بھی ہیں 8 ارب ہیں، 7 ارب ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ رب ہمارا اللہ ہے، باقی سب لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، ہمارا رب جو ہے وہ اللہ نہیں ہے۔ اور ہر ایک کے پھر اپنے اپنے مسائل ہیں، ہر ایک کے اپنے اپنے مقاصد ہیں اور معبود ہیں مختلف۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ، سورہ یاسین کی آیت ہے کہ انہوں نے اللہ کے علاوہ جو ہے اور معبود بنا لیے ہیں تاکہ وہ ان کی مدد کریں، لیکن لا یستطیعون نصرہم، وہ تو ان کی مدد نہیں کر سکتے۔ اب روپیہ پیسہ جتنا بھی آپ کے پاس آ جائے تو ضرورت کے وقت وہ آپ کے کام نہیں آتا۔ مثال کے طور پہ گن پوائنٹ آپ کے پاس 5 لاکھ روپے ہیں اور آپ کے اور بھی پیسے ہیں، مثال کی تو مثال عرض کر رہا ہوں،
اب 5 لاکھ روپے ہیں اور کوئی گن پوائنٹ پہ آپ کو روک کر وہ مانگتا ہے پیسے، تو آپ تو دیکھیں گے کہ بھائی میرے پاس تو بہت سارے پیسے ہیں، چلو یہ اس کو دے دو۔ اب اس وقت گن پوائنٹ پہ کوئی یعنی آپ کوئی ریزسٹ نہیں کرتے، کوئی مزاحمت نہیں کرتے، وہ جو خدا جس کو آپ نے بنایا ہوا ہے وہ آپ اس کو حوالے کر دیتے ہیں، وہ 5 لاکھ روپے آپ کی کیا مدد کریں گے؟ یہ آپ مجھے بتائیں نا، ہم نے تو خدا سمجھ لیا ہے کہ یہ میری مدد کرے گا۔ آپ دیکھ لیں نا، پیسہ اور پیسہ تو آپ کہتے ہیں یہ میرے کام آئے گا، تو گن پوائنٹ پہ تو آپ کے کام نہیں آیا۔ یا ایک شخص بیمار ہے اور ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے پیسے بہت ہیں علاج کے، پیسوں کی فکر نہ کرو، ڈاکٹر سے کہتے ہیں، ڈاکٹر کہتے ہیں پیسوں کی بات نہیں ہے، اب دواؤں سے یہ مسئلہ نہیں حل ہوگا، یہ لا علاج ہے۔ تو پیسہ تو آپ کے پاس ہے، آپ کی تجوری بھری بھی ہے، لیکن پیسہ کام نہیں آ رہا۔ یہ روز و شب کی باتیں ہیں۔ کوئی بھی مسئلہ آ جائے تو کسی میں کوئی طاقت ہے نہیں۔ افمن یخلق کمن لا یخلق، جو پیدا کرتا ہے، جس نے پیدا کیا ہے تو اور جس نے پیدا نہیں کیا، یہ دونوں برابر تو نہیں ہو سکتے۔ اللہ تو واللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل، اللہ ہر چیز کا خالق ہے اور ہر چیز کا ذمہ دار ہے۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء عنہ، کون ہے جو بے قرار کی فریاد کو سنتا ہے جب وہ اللہ کو پکارتا ہے، اور کون ہے جو اس سے تکلیف ہٹا دیتا ہے؟ اللہ ہمارے کام آتا ہے۔ اور باقی تو دیکھیں دنیا امتحان ہے۔ میں آپ کو وہ کہوں، مطلب ہماری تو ذہنیت ہی ساری خراب ہو گئی ہے۔ ہم کہیں کہ بھئی اللہ سے وظائف کرتے ہیں، ہم کاروبار کے لیے، رزق میں فراخی کے لیے، ہم یہ نہیں سمجھتے کہ یہ ایک امتحان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے تو انہوں نے تنگ دستی کی شکایت کی اور فراخی رزق کی دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے التجا کی، آپ میرے لیے دعا کریں کہ یہ میرا رزق فراخ ہو جائے، وسیع ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ دیکھو، جو بھی اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے اس پر صبر کرو، مت مانگو اور دولت۔ اس کا اصرار تھا، حضور نے دعا کر دی، وہ 2-4 بکریاں تھیں اور کچھ ہی عرصے میں اس کی تعداد بڑھ گئی، پھر کچھ عرصے میں اتنی تعداد بڑھی کہ اس کو تھوڑا سا دور مدینے میں، یعنی ذرا دور گھر لینا پڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، بڑا گھر لینا پڑا، پھر اتنی تعداد بڑھ گئی، وہ تو دعائے رسول تھی، تو اتنی کہ وہ مدینے میں پھر آتی نہیں تھی، وہ کہیں بیابان میں جنگلوں میں نکل گیا اور وہاں پر اپنا گھر بنا لیا۔ پھر زکوٰۃ کا موسم آیا تو حضور نے ان کو بھجوایا زکوٰۃ کے لیے کسی صاحب کو، تو اس نے انکار کر دیا کہ یہ تو ٹیکس ہے، یہ تو میں نہیں دیتا۔ اور پھر جو ہے اللہ اور اس کے رسول ناراض ہو گئے، اور اس کو جب خبر ملی تو وہ زکوٰۃ لے کے آیا، حضور نے وہ قبول نہیں کی، اور جب تک حضور تھے حضور نے قبول نہیں کی۔ پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لایا، حضرت عمر کے پاس لایا، یہ کافی عرصے کی بات ہے نا، مطلب زندہ رہا وہ شخص، زکوٰۃ لاتا رہا، نہیں قبول کی۔ تو دیکھیں یہ ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ اگر اللہ میرا رب ہے تو میرا رزق فراخ ہو جائے گا، ڈالر آئیں گے اور تجوریوں کے منہ کھل جائیں گے، تو ایسی بات نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ دیکھیں یہ توقع ہی غلط ہے۔ راضی برضا، رضا بقضا، ہمارے شیخ محترم مولانا عبد الرحیم صاحب، جن سے میں نے قرآن، انہی کی جو سنائے ہوا قرآن ہے انہی سے سیکھا ہوا ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ ان پہ اپنی کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔
تو وہ ان کا جملہ تھا کہ رضا بقضا. دیکھیں دنیا کی زندگی ایک امتحان ہے. ہم لوگ پاگل ہو گئے دنیا کے پیچھے. زیادہ ہونا چاہیے، زیادہ ہونا چاہیے، اپنا مکان ہونا چاہیے، اپنے سورسز ہونے چاہیے، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے. یہ غلط بات ہے. دنیا ایک امتحان ہے. جو بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، جو بھی وسائل ہے، آپ اس پر راضی ہوئیں اور اپنی زندگی اللہ کے تقوی میں گزار دیں. بس یہ بات ہے. ان اللہ یحب الذین اتقوا والذین هم محسنون. اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے ان لوگوں سے جو مخلص بھی ہیں اور صاحب تقوی بھی ہیں. تو ہمیں تو اللہ تعالیٰ کی محبت کی کوئی غرض ہے نہیں. ہم تو بڑے دنیا کے لالچی ہیں اور غداران ہیں، غدار ہیں، اور ہم تو لم یرد الا الحیات الدنیا، صرف دنیا کے طالب ہیں. تو بہرحال پھر یہ دنیا کے طالب کے لیے یہ آیات سمجھنی جو ہے بڑی مشکل ہو جاتی ہیں. لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں آیات میں خوشخبریاں تو ہیں، لیکن اس میں دولت کی کوئی خوشخبری نہیں ہے. بس ایک جملہ آپ نے کہا کہ میرا رب اللہ ہے، اس کی میں گزشتہ سبق میں کر چکا ہوں. یعنی اللہ آپ کا مدعا ہے. آپ اللہ کے راستے پر اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے کے مطابق زندگی اگر گزارنے لگے اور اس پر ٹھہر گئے، جم گئے اور ثابت قدم رہے، مضبوطی سے قائم ہو گئے، اب اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا. دیکھیں امتحان تو ہوگا، لیکن اس کے بعد اگر آپ جمے رہے، ڈٹے رہے، تو اللہ کی طرف سے فرشتے آپ کے پاس آئیں گے. اور فرشتے کیسے آتے ہیں؟ دیکھیں ایسا نہیں ہے کہ آپ کو فرشتے پتہ چلے کہ یہ فرشتہ ہے اور یہ آ گیا. اب جیسے کہ فرشتے آتے ہیں، انسان کی مدد بھی کرتے ہیں، خوشخبری بھی دیتے ہیں. جیسے کہ بدر میں آئے فرشتے. بدر میں فرشتے آئے تھے کہ نہیں؟ بدر میں فرشتے آئے، مسلمانوں کی طرف سے انہوں نے لڑائی بھی لڑی. اقدم یا خیزوم آواز آئی صحابہ کو. خیزوم جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کا نام تھا. تو آواز آتی ہے آگے بڑھو اے خیزوم. اور پھر تلوار وہ صحابہ کہتے ہیں ہم تلوار ابھی ہم نے ماری نہیں ہوتی تھی، تلوار اٹھائی ہوتی تھی، لیکن اس کا سر مشرک کا سر کٹ کے گرا ہوتا تھا. ضروری نہیں ہے کہ آپ دیکھیں ہم ہر جگہ ٹھوکر کھاتے ہیں نا. اب فرشتہ تو بعض اوقات تو انبیاء کو، نبی کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ فرشتہ ہے کہ نہیں ہے. مثال کے طور پہ انسانی شکل میں آئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے، اور انہوں نے کھانا تیار کیا، کھانا رکھا، انہوں نے کھانا نہیں کھایا اور خوف محسوس کیا. تو انہوں نے کہا نہیں آپ خوف نہ کرو، ہم تو تمہارے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں اور تمہیں خوشخبری دینے آئے ہیں. تو انہوں نے نہیں پہچانا، پیغمبر نے نہیں پہچانا. یعنی انسانی کی شکل میں، ہمارے پاس بھی انسان کی شکل میں ضرورت ہوتی ہے تو انسان کی شکل میں آتا ہے. اور حفظہ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَہ کے الفاظ ہیں قرآن میں کہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنی رحمتیں برساتا ہے، اور تم پہ اللہ تعالیٰ نے 2 نگران فرشتے مقرر کیے ہیں جو تمہاری حفاظت کرتے ہیں. تو ہم تو نہیں دیکھتے. میرے کندھے پر اس وقت 2 فرشتے ہیں، دائیں پر بھی ہے بائیں پر بھی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں اسے؟ آپ کے کندھے پر بھی ہے. آپ کو احساس ہے؟ نہیں ہے. آپ کا یقین بھی نہیں ہے. باطن کی جو بھی چیز ہے اس پر ہمیں یقین نہیں ہے. بہت افسوس کی بات ہے. قرآن کے مضامین پر ہمیں یقین نہیں ہے. جو ڈراوا ہے یا جو خوشخبری ہے ہمیں اس پر یقین نہیں ہے. اب یہ تو بالکل واضح ہے کہ تم کہہ دو کہ اللہ میرا رب صرف اللہ ہے اور اس پر جم جاؤ. تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے اتریں گے تم پر اور تمہیں کہیں گے کہ بھئی خوف نہ کرو، غم نہ کرو، اور بشارت لے لو جنت کی، اور ہم تمہارے دوست ہیں.
تم غم نہ کرو، ہم دنیا میں بھی تمہارے دوست ہیں، آخرت میں بھی ہیں، اور وہاں تو جو کچھ تم چاہو گے، جو منگواؤ گے وہ ہوگا، اور یہ رب کی مہمانی ہوگی۔ ہمارا یقین نہیں آتا۔ آپ دیکھ لینا، یہ آیت 3 آیت میں پڑھ رہا ہوں، آپ اپنے یقین کی کیفیت کو دیکھیں، وہ یقین نہیں ہے ہمیں جو کہ ہونا چاہیے۔ تو باقی تو باتیں ہیں، باقی باتیں ہیں اور دعوے ہیں، اللہ رسول کا آپ نام تو لیتے ہیں، لیکن کام آپ کے سارے دنیا کے لیے ہیں، اور دنیا ہی آپ کا مدعا ہے۔ بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، استقامت جو ہے وہ عربی میں ایک لفظ ہے، الاستقامت فوق الکرامت، استقامت کرامت سے بڑھ کے چیز ہے۔ ہم تو اولیاء اللہ کی کرامتیں پوچھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں اور بتایا جاتا ہے، لیکن اگر کرامت سے بڑھ کر اگر کوئی چیز اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ استقامت ہے، یعنی رب کی بندگی پر راضی ہو جانا اور اس پر جم جانا۔ ہمارا تو تھوڑا سا وہ ہوتا ہے، تو ایمان تو ہمارا ہے نہیں، میں ابھی اس کی تفصیل میں نہیں جاتا۔ ہمارا یقین اللہ پر اور اس کی مدد پر اور اس کی نعمتوں پر اور اس کے عذاب پر یقین زیرو ہے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ باقی تو جو صاحب یقین لوگ ہیں وہ میرے مخاطب ہی نہیں ہیں، میرا خطاب ان سے نہیں ہے، وہ تو اللہ کے بندے ہیں، محبوب بندے ہیں، ابھی اس کا تذکرہ آئے گا۔ تو میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ ربنا اللہ ثم استقام، کام ایک کرنا ہے آپ نے۔ دیکھیں یہ کام نہیں ہو سکتا آپ سے، یہ بھی میں آپ کو کہہ دوں۔ اگر آپ ظاہر کے دھوکے میں مبتلا رہے تو یہ جملہ آپ اپنے عمل سے نہیں کہہ سکتے، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو ہم نے تو زبان سے کلمہ پڑھ رہے ہیں، زبان سے ظاہری اعمال ہیں ہمارے، اور اپنے عمل سے ہم جھٹلا رہے ہیں، یعنی جو ہم کہہ رہے ہیں اپنے عمل سے اس کو جھٹلا رہے ہیں۔ نماز ساری ہماری جھوٹ پر مشتمل ہے۔ جب آپ اللہ اکبر تکبیر تحریمہ لگاتے ہیں تو وہ پہلا جھوٹ ہوتا ہے جو آپ کہتے ہیں نماز سے پہلے تکبیر لگاتے ہوئے۔ ہم نے تو اللہ کو نہیں بڑا سمجھا، ہمارے لیے تو ہماری خواہش بڑی ہے۔ میاں جی کی اگر کوئی موڈ بگڑ جائے تو اس کا موڈ بڑا ہے، میاں جی کا موڈ ان کے لیے اہم ہے، غصہ اگر ان پہ آ جائے چڑھ جائے تو اس کے لیے وہ اہم ہے، اللہ اکبر تو نہیں ہے۔ اسی طرح سارے کاموں میں دیکھیں، ایک بات میں آپ کو کہوں بنیادی طور پہ، اس پہ آپ سوچیں، ہمارے سارے کاموں میں نفسانیت ہے اور مفاد پرستی ہے۔ ہم دنیا کے طلبگار ہیں اور ہمارا ساری باتیں، سارے کام ظاہرداری پر مشتمل ہیں۔ ہمارے سارے کام نفس پرستی اور مفاد پرستی کے تابع ہوتے ہیں۔ بس آپ کے پاس گھر میں یعنی کروڑوں روپے رکھے ہوئے ہیں، کوئی غریب آدمی اگر آپ سے کہے اور وہ آپ کو لگتا بھی ہو کہ ٹھیک ہے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں اور عام مانگنے والا نہیں ہے، لیکن وہ اگر کہے کہ مجھے 50,000 روپے دے دو یا 1,00,000 روپے دے دو، تو آپ کیا فوراً تجوری سے اس کو 1,00,000 روپے پکڑا دیں گے؟ نہیں پکڑائیں گے۔ زیادہ سے زیادہ آپ 1,000-2,000 روپے دے دیں گے، جاؤ بھائی کام کرو اپنا، یعنی زبان سے نہیں کہ یار میرے پاس تو ابھی یہی ہے، تجوری بھری بھی ہے، آپ اسے 2,000، وہ مانگ رہے ہیں 1,00,000، آپ پکڑا رہے ہیں اسے 2,000۔ تو بہرحال یہ میں ویسی مثال دے رہا ہوں کہ ہمارا یقین ہے دنیا پر، ہمارا رب ظاہر ہے، مختصر الفاظ کا ہم ظاہر پرست ہیں، ہم ظاہر کے سامنے جھکے ہوئے، نفس ہمارا معبود ہے، ظاہری ہماری مفاد جو ہے وہ دراصل ہمارا معبود ہے، اس کے سامنے ہم جھکے ہوئے، ہر کام میں ہم اپنا مفاد، ہر بات یعنی اسی کے تحت ہم کرتے ہیں۔
بس بات پھر ختم ہو جاتی ہے. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ التی کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ. اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار خدا ہے، پھر وہ اس پر قائم رہے، ان پر فرشتے اتریں گے اور کہیں گے کہ نہ خوف کرو اور نہ غمناک ہو، اور بہشت کی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے خوشی مناؤ. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے دوست تھے اور آخرت میں بھی تمہارے رفیق ہیں، اور وہاں جس نعمت کو تمہارا جی چاہے گا تم کو ملے گی، اور جو چیز طلب کرو گے تمہارے لیے موجود ہوگی. نزلا من غفور رحیم. یہ بخشنے والے مہربان کی طرف سے مہمانی ہے. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم.